بسم اللہ الرحمن الرحیم العجمة شرطها أن تكون علمية بالعجمية وتحرک وتحرك الأوسط بالزيادة على الثلاثة صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر. غیر منصرف کے اسباب میں سے اجماع بھی ہے. غیر منصرف کے اسباب میں سے اجماع بھی ہے. تو مصنف علیہ الرحمٰن نے تو فرمایا اجماع اس کی شرط ہے یہ کہ وہ علمیت ہو اجمیہ میں، اور اس کی شرط یہ ہے کہ ثلاثی ہو تو متحرک الوسط ہو یا زید الثلاثہ ہو. آگے فنوہن سے اس پر تبصرہ کیا. سنے ہی تو ہن پڑھ شرع جاخنے تے آگے چل الجمن. بس اجماع کی علامہ جامی علیہ رحمت تعریف کرتے ہیں. اجماع کس کو کہتے ہیں؟ اجماع وہ یا اجماع ہونا لفظ کا ان لفظوں سے کہ وضع کیا ہو اس کو غیر عرب نے تے پھر وہ عرب وچ آ گیا ہووے، اس لفظ نو اجماع کہندے نے. جی علامہ جامعہ رحمہ اجماع کی تعریف کرتے ہیں کہ اجماع لفظ کا ہونا لفظ کا ان الفاظ سے کہ وضع کیا ہے ان کو عرب کے غیر نے، پھر وہ کیا ہوا؟ پھر وہ عرب میں ہے، نقل آ گیا. اس کو اجماع کہتے ہیں. اس کو اجماع کہتے ہیں. سنیں اے شاباش. اجماع اور اجماع ہونا لفظ کا ان الفاظ سے وضع کیا ان الفاظ کو عرب کے غیر نے. آشیا ویخ اس غیر عرب کے غیر سے مراد ہے فقط عرب کے غیر نے، فقط عرب کے غیر نے. لہٰذا وہ لفظ جو عرب میں بھی استعمال ہیں شروع سے عجب میں بھی استعمال ہیں ان کو اجماع نہیں کہتے. ان کو ساڈی بولی جو ہون گے تے اجمی ہون گے اوتھے ہون گے تے اور جویں صابون تے تنور اے اجمی بھی نے تے نقل شکل کو نہیں ہوئے. جی العجماء اور اجماع سمجھے ہی جو مشترک ہیں ان کو خالص جس زبان میں ہوں گے وہ اسی کے ہوں گے. جی اگے. جی اجماع اور اجماع ہونا لفظ کا ان الفاظ سے کہ وضع کیا ہے ان کو عرب کے غیر نے. اجماع اور اجماع ہونا لفظ کا ان الفاظ سے کہ وضع کیا ہے ان کو عرب کے غیر نے. وَلِتَأْثِيرِهَا فِي مَنْعِ الصَّرْفِ شَرْطَانِ شَرْطُهَا الْأَقَلُ أَن تَكُونَ عَلَمِيَّةً. صبر چلو اے منصوبة إلى العالم فی في اللغة العجمية. بس علامہ نے کہا ہے اجماع شرط اس کی یہ کہ ہو وہ علمیت. اس کا مطلب ہے کہ اجماع علم کے بغیر ہوتا ہی نہیں. یہ تو غلط ہے. تو اس کا جواب دیا کہ یہ ذات کی شرط نہیں ہے، ایک اور جلسے تے جان دی شرط ہے. سنیں جی تے اگوں والے تاثیر اے تو سوال جواب ہو گیا. اگوں والے تاثیر ہاد تعلق جوڑنا اگلی عبارت نال کیا کہ جی سوال ہے. علامہ نے کہا کہ اجماع کی شرط سوال ہے، اجماع کی تو شرط نہیں ہے. تو اس کا جواب ہے یہ اس کی ذات کی شرط نہیں ہے، غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے اس کی شرط ہے. تو سنو مسئلہ اگلے شرح جوڑ کے علامہ فرماتے ہیں اجماع
मना सरफ में तासीर करता है यानी सबब बनता है, लेकिन उसकी तासीर के लिए दो शर्तें हैं। क्या कहे जी? अल्लामा जामी फरमाते हैं कि उजमा मना सर्फ में तासीर करता है, लेकिन इसकी तासीर के लिए दो शर्तें हैं। इसकी तासीर के लिए दो शर्तें। दो शर्तें हैं। शर्तुहा अन तकूना, शर्तुहा अंतकुना। अन तकूना। सुने तो जो है ना शर्तुहा मुब्तदा है, तो अन तकूना है मसदर, अन तकूना है मसदर। तो अमल ठीक नहीं, तो कहा कि इसकी खबर जो है ना वो महजूफ है, उसकी शर्त अव्वल ये है कि इस तरह हो। खैर छठे सुनो, तो उसकी पहली शर्त ये है कि वो उजमा अलमियत हो, वो उजमा अलमियत हो। क्या कि जी पहली शर्त है शर्त ये है कि वो उजमा अलमियत हो। अलमियत। अलमियत में या ता कौन सी है? अल्लामा जामी फरमाते हैं यहाँ मसदरियत वाला कोई केस नहीं, सिर्फ ये या निस्बत की है। ये या निस्बत की है। माना ये है कि मनसूब तरफ अलम के, मनसूब तरफ अलम के। बे पहली शर्त ये है कि वो उजमा मनसूब हो अलम की तरफ। किथे? फिल अजमियत, मौसूफ महजूफ है फिल लुगत अजमियत, कि वो जो उजमा है ना वो लुगत अरब लुगत अजब में हो अलम, लुगत अजम में हो अलम, फिर उसको नकल करें अरबी। और अजम में तो जबरा जेरा कोई नहीं ना, रौला तो बहना जो अरबी जिन्हें जाने थे, नकल करें अरब किसको? जो अलम है, अलम है अजम में। अजम में। फिर इसके अंदर एक सबब ये हुआ, कौन सा? बे उजमा होना। जी। दूसरा सबब होगा अलमियत, तो ये गैर मुनसरिफ बन जाएगा जी। क्या बन जाएगा? एक अगे शर्त आ रही हो भी नाल होगी भी सुलासी मुतारिकुल औस तो या ज़ैद अल सलासा हो। क्या क्या जी? पहली शर्त ये है कि हो अलमियत, कि वो उजमा जो है वो अलमियत हो, तो ये या ता निस्बत की है, निस्बत के यानी मंसूब हो अलम की तरफ। लुगत फिल अजमियत यानी फिल लुगा मौसूफ महजूफ है फिल लुगातिल अजमियत। सुने ही ऐशा बस इन मन करना। और उजमा की तासीर करने के लिए मना सरफ में दो शर्तें हैं। और उजमा की तासीर के लिए मना सर्फ में दो शर्तें हैं। शर्तुहा, उजमा की शर्त अव्वल, उजमा की शर्त अव्वल, शर्तुहा अव्वल ये कि हो उजमा अलमियत यानी मनसूब तरफ अलम के लुगत अजमिया में। शब शब शब। और उजमा की तासीर के लिए मना सर्फ में दो शर्तें हैं। शर्त और या ता मसदरियत दी ता नहीं बनाए बे थी उजमा दे को किस्मत नहीं है जिन्हें विच एक नौ लग दसनी है जी। शर्त उसकी अव्वल ये कि हो उजमा अलमियत यानी मंसूब हो अलम की तरफ लुगत अजमिया में जी। बेअन तकून मुतहक्ककतन फी ज़िम्निल अलम फिल अजम हकीकतन। अब बस सब्र कर। बा तस्वीरिया के लुगत अजब में मनसूब तरफ अलम के का क्या मतलब है? यानी वो कलिमा मुतहक्कक हो अलम के ज़िमन में अजब में, यानी अजम के अंदर वो जो लफ्ज़ है वो बतौर अलम इस्तेमाल होता है, ये मतलब है। क्या क्या जी? तस्वीरिया बे वो लुगत अजम में अलम होने का क्या मतलब है? ये है कि हो वो मुतहक्कक अलम के ज़िमन में अजम में। अजम में आगे समझी, आगे पढ़ हकीकतन इब्राहीम ओ फ़इन यनक़ुल अल-अरब मिन लुग़तिल अजम इला अल-अलमिय्यत मिन गैर तसर्रुफ़ फिन तसर्रुफ़िन फ़ीहि क़ब्ल नक़ल का कालून फ़इन्नहु कान फ़िल अजम इस्मु जिन्सिन इसम जिन्सिन सुम्मिया बिही अहदु रुवातिल क़ुर्रा'i लिजौदति क़िराअतिही क़ब्ल अन यतसर्रफ़ फ़ीहि अल-अरब फ़कअन्नहु कान अलमन फ़िल अजमिय्यत। बस सवाल है, उसका जवाब सवाल है कि तुमने कहा है कि वो लुगत अजम में पहले अलम हो फिर उसको अरबी नकल करें अपनी ज़ुबान में, तो मसलन लफ्ज़ कालून, लफ्ज़
یہ عجمی میں اس کا مطلقاً معنی ہے کھرا، کھری شے، تو یہ تو علم نہیں ہے۔ عربوں نے اس کو نقل کر کے اپنے ایک قاری کا نام رکھا، اپنے جن کی قرات بڑی عمدہ تھی، قرات ساڑی کوں والی نہیں، سمجھیے۔ تو اب پھر یہ تو لغت عجم میں علم کوئی نہیں ہے، عرب میں آ کر علم بنا ہے جی، اس کا حقیقتاً اور حکمن سے جواب دیا ہے، اس کا حقیقتاً اور حکمن سے۔ ہاں جی سوال کر دو، سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ وہ بیان تکونا تصویر بیان کیا کہ وہ لغت عجم میں علم ہو، علم ہو، علم کے ضمن میں ہو، یعنی علم ہو۔ تو سوال ہے کہ قالون قالون یہ لغت عجم میں علم نہیں، عربوں نے نقل کر کے اس کو علم بنایا، تو یہ کہنا کہ عجم میں علم ہو یہ ٹھیک نہ ہوا۔ اس کا جواب دیا ہے کہ وہ لغت عجم میں علم ہو حقیقتاً یا حقیقتاً، یا حکمن، حقیقتاً جس طرح ابراہیم، اسماعیل یا ایسے پیچھے جو انبیاء کے نام ہیں، یہ حقیقتاً عجمی ہے، علم ہے، عربی میں نقل ہے قرآن پاک میں، یا حکمن، یا حکمن، حکمن کا مطلب سمجھے، حکمن کیا ہے؟ حکمن یہ ہے کہ عرب اس لفظ کو نقل کریں لغت عجم سے علمیت کی طرف، کدھر علمیت کی طرف نقل کریں، اس لیے کہ نقل کرتے ہی اس کو علم بنانا ہے، بغیر اس کے کہ عرب اس میں کوئی تصرف کرے، کوئی تصرف نہ کریں، بغیر تصرف کے اس کو نقل ہی علمیت کے لیے کریں، تو گویا یہ حکمن لغت عجم میں علم ہے، گویا حکمن لغت عجم میں علم، علم ہے۔ کیا کیا جی اور بھئی وہ علم ہو لغت عجم میں حکمن، اس کی تصویر یہ ہے، نقل کریں اس کو عرب لغت عجم سے علمیت کی طرف بغیر تصرف کرنے کے اس میں نقل سے پہلے۔ اس کی مثال جیسا لفظ قالون، لفظ کیونکہ لفظ قالون تھا عجم میں نا اسم جنس، کیا تھا؟ اس میں جنس تھا، مطلقاً جید، کیا؟ مطلقاً جید، پھر نام رکھا گیا اس کے ساتھ قراء کے قراء کے جو راوی ہیں ان میں سے ایک کا نام رکھا قالون، اس کی قرات کی جودت کی وجہ سے، اس کی قرات کی جودت کی وجہ سے، جودت کی وجہ سے عربوں نے اس میں کوئی تصرف نہیں کیا، عربوں نے اس میں کوئی تصرف نہیں، تو پھر جب تصرف سے بچ گیا ہے تو گویا کہ یہ عجمیہ کے اندر علم ہی تھا جی۔ جیسے قالون، کیونکہ قالون عجم میں اسم جنس تھا، پھر نام رکھا گیا قالون کے ساتھ قراء کے جو 7 کاریاں دے اگے 2 راوی نے نا، انہاں وچوں ایک کاری دے نام رکھا گیا قالون، اس کی قرات کی جودت کی وجہ سے، جودت کی وجہ سے۔ اب پہلے عربوں نے اس میں کوئی تصرف نہیں کیا، جب تصرف سے بچ گیا گویا کہ یہ لغت عجم میں علم تھا، اگر نہ ہوتا تو تصرف کرتے۔ امتحان کروے کتوں بائیں طور کہ ہو کون متحقق علم کے ضمن میں عجم میں حقیقتاً متحقق ہو، جیسے لفظ ابراہیم، یا حکمن کی شے حکمن، بائیں طور کہ نقل کریں اس کو عرب، ان تصویری حکمن دی لغت عجم سے نقل کدھر کریں؟ علمیت کی طرف، بغیر تصرف کرنے کے اس عجمے میں، نقل سے پہلے۔ ویسے عربوں کا قانون نقل سے پہلے اس میں کانٹ چھانٹ کرتے ہیں، تو یہاں کچھ بھی نہیں کیا۔ جیسے لفظ قالون، کیونکہ لفظ قالون تھا عجم میں اسم جنس، نام رکھا گیا اس کے ساتھ
قراء کے راویوں میں سے ایک کا میں سے ایک کا باوجہ ان کی قرات کے جودت کے، لیکن نام رکھا انہوں نے پہلے اس سے کہ تصرف کریں قالون میں عرب، پس گویا کہ قالون گویا کہ تھا علم عجمیہ میں، عجمی لوگوں تے گویا کہ پہلو علم سی، کیونکہ بچ کے ہر تصرف کو منع کروے کہ ہو اجماع متحقق علم کے ضمن میں عجم میں حقیقتاً جیسے ابراہیم، یا حکماً بئی طور کے نقل کریں اس کو عرب لغت عجم سے عالمیت کی طرف بغیر تصرف کرنے کے اس میں نقل سے پہلے، جیسے قالون، کیونکہ قالون عجم میں اسم جنس نام رکھا گیا اس کے ساتھ قراء کے راویوں میں سے ایک کا، باوجہ اس کی قرات کے جودت کے، پہلے اس سے کہ تصرف کرے ہوئے اس میں عرب، پس گویا کہ تھا علم عجمیت میں۔ شابہ جی۔ بعید اور وہ اجماع متحقق علم کے ضمن میں عجم میں حقیقتاً جیسا کہ لفظ ابراہیم یا حکماً بعید طور کے نقل کریں اس کو عرب لغت عجمیہ سے لغت عجم سے عجم سے عالمیت کی طرف، یعنی انہوں علم بنانا بغیر تصرف کرنے کہ اجماع میں اس میں اور جنہوں نقل کیتا ہے کرنے سے پہلے، ہاں جیسا کہ لفظ قانون اے تو ہوگی قانون تے اے ایک شخصی مثال ہے، تھا عجم میں اسم جنس نام رکھا، یعنی مطلقاً اندہ ناسی جودت کھری شے کوئی بھی ہوئے، نام رکھا گیا اس کے ساتھ قراء کے راویوں کا میں سے ایک کا، اس باوجہ اس کی قرات کے جودت کی وجہ سے، کی وجہ سے پہلے اس سے کہ تصرف کریں اس میں عرب، پس گویا کہ قالون تھا علم عجمیت میں، وہ دیکھنے میں او نا او حکمن کی اندر اس میں تکلف ہے، بلکہ واجب ہے یہ کہ نہ استعمال کیا جائے کلام عرب میں اولاً الا مع العلمیت، اے مطلب ہے اصل اے گل واضح ہے کہ بھئی شرط یہ ہے کہ اجماع کلام عرب میں جب استعمال ہو نا پہلی مرتبہ تو بطور علم ہی استعمال ہو، بطور استعمال ہو، برابر ہے کہ اس استعمال سے پہلے وہ علم تھا یا، نہیں تھا، اور جب استعمال کیا گیا اولاً مع العلمیت تو اب عربی اس میں تصرف نہیں کر سکتے، او کیڑا تصرفی بے اس تے الف لام داخل کر دینا یا اس نو مضاف بنانا، کی کرنا الف لام داخل، کیونکہ علم تو مضاف نہیں ہوندا نا، مضاف تو جی توجہ کریں، کیونکہ علمیت اس میں مقابل ہو گئی کس کے، اسی طرح، اور تابع ہو گیا تنوین کے کسرہ بھی، تو پس زہر ہو گیا منع صرف کا اثر، پس باقی رہا اس میں باقی تصرفات، باقی تصرفات جائز ہیں، صرف الف لام داخل کرنا اور اضافت کرنی یہ نہیں ہے، باقی تصرفات مثلا اعراب دینا یا نسبت کی لگانی، تصغیر بنانی، تخفیف بے حذف بعض الحروف کرنی، بعض کا قلب کرنا، یہ منع نہیں ہے، سنیں گل مک گئی۔ مسئلہ نمبر 9، بہرحال جب نہ استعمال کریں اولاً عربی معل، پہلے اس کو ویسے نقل کریں اپنی بولی میں اسی عام معنی میں، تو اس میں تصرف کیا جاتا ہے کس کے ساتھ، الف لام داخل ہوتی ہے، اس کو مضاف بنایا جاتا ہے، لہذا پھر وہ تنوین کو بھی قبول کرے گا، کسرے کو بھی قبول کرے گا، باقی تصرفات وہ ہیں ہی ہیں، وہ جڑے پڑھے نہیں، لیکن یہ تو جو چیزیں بھی اس پر داخل ہو جائیں گی ان کی مثال دیں دینی، جیسا کہ لجام کی، کیونکہ بنایا گیا پس اگر بنایا جائے بعد اس کے علم تو گویا کہ بنایا گیا کلمہ عربیہ، فارسی بچ لگام جیڑی کوڑے دے منہ دے دیے، عربی چ لجام وہ عام معنی ہے، کی کوئی اندر فرق نہیں پیا جی،
تو اب یہ اگر بعد میں اتنے علم بنا دئیے نا لجام کسی دا تو یہ کلمہ عربیہ علم بنا ہے، عجمی علم نہیں بنا، کیونکہ پہلے عام معنی سے نقل ہو گئے. سنیں پس اگر پایا گیا علمیت کے ساتھ اور کوئی سبب اجمے کے علاوہ تو پھر یہ غیر منصرف ہوگا، جیسے آگے بکا مار ہے. اگر اور کوئی سبب نہیں ہے تو اجماع تو پیچھے ختم ہو گیا ہے. اب ایک ہی سبب علم ہونا تو وہ سبب نہیں ہے غیر منصرف کا. اکن من غیر تصرف او کیڑا تصرف منائی الف لام داخل کرنا یا تنوین یا اضافت. سنیں اچھا سمے یا بھی یعنی نام رکھا گیا اس کے ساتھ حضرت نافع کا. حضرت ان کی قرات بڑی عمدہ تھی جی، اے شابہ سے. تو قالون رومی لغت میں اس کا معنی کیا ہے؟ جید. اس کو علم ہی نقل کیا کیونکہ اس میں انہوں نے کوئی تصرف نہیں کیا جس طرح علموں میں تصرف نہیں کرتے. اگاں بزرگوں و انما اللہ کے تصرف کمال ہے یار آن اللہ پھر تصرف فيها العرب مثل تصرفاتهم في كلامهم فتضعف فيه العجمة فلا تصلح سببا لمنع الصرف فعلاها. صبر صبر صبر. سوال ہے علمیت کو شرط کیوں بنایا اجماع کے سبب بننے کے لیے؟ ہاں جی سوال ہے کہ علمیت کو اجماع کے سبب بننے کے لیے شرط کیوں بنایا؟ تو وہ اس لیے شرط بنایا تاکہ اس اجماع کے اندر عربی چھریاں کواڑیاں لے کے شروع نہ ہو جائیں جیسے وہ اپنی کلام میں تصرفات کرتے ہیں. اگر علم نہ ہو پھر وہ اجماع نقل ہو جائے تو پھر اس کے اندر اجماع ہونا ضعیف ہو جائے گا. اور جی میں آشیش دسیا ہے لجام جسے عربی سے نقل ہو گیا بعد چلم بنیا اجماع ختم ہو گیا پیچھے تو اجماع ضعیف ہو جائے گا. لہذا اب اجماع منع صرف کا سبب نہیں بنے گا. اس لیے شرط لگائی کہ وہ علم ہو کے نقل ہوئے تاکہ ان دی جڑی آن بان سلامت رہے. جی جی ہاں جی شاہ جی کیا کہ جی تو اس کا جواب دیتے ہیں یا سارا محلہ کدے گیا ہے تو میرے یاراں دا. ہاں جی شاہ جی اس لیے شرط ہے تاکہ نہ آئے تھوڑی سیٹ ہونا ملی ہے. شابہ تصرفات کی مثل جو وہ اپنے کلام میں کرتے ہیں جب یہ تصرف کریں گے تو اس میں اجماع ضعیف ہو جائے گا. لہذا اجماع جو ہے کیونکہ پہلے وہ نقل ہو گیا نقل ہو گیا عربی بن گیا. اب بننے کے بعد اجماع ہونا ختم ہو گئے تو اب اجماع تو ہو گیا ضعیف. اب یہ سبب نہیں بن سکتا جی اس وجہ سے علمیت شرط ہے تاکہ وہ تصرفات سے بچ جائے. کیڑا الف لام داخل کرنا اضافت تنوین وغیرہ یہ جو تصرفات ہے پڑھے نہیں ہون. اور محض بنایا گیا علمیت کو شرط تاکہ نہ تصرف کریں اجماع میں عرب جیسے ان کے تصرفات اپنی کلام میں اور الف لام داخل کرنے اضافتہ کرنیاں تو جے کر اے پہلو انج ہوئے کدے تصرفات ہو جان نا پس ضعیف ہو جائے گا اس میں اجماع پس نہیں صلاحیت رکھے گا اجماع سبب بننے کی منع صرف کے لیے. جی اور بعد بنائی گئی علمیت شرط تاکہ نہ تصرف کریں اجماع میں عرب اپنے تصرفات کی مثل اپنی کلام میں ان کے تصرفات کی مثل اپنی کلام انج ضعیف ہو جائے گا اس میں اجماع پاس نہیں صلاحیت رکھے گا اجماع سبب بننے کی منع صرف کی کیونکہ تو اجماع ہونا ہی ختم ہو گیا. جی جی علمیت کو شرط تاکہ نہ تصرف کریں اجماع میں عرب ان کے تصرفات کی مثل اپنی کلام میں بس ضعیف ہو جائے گا اس میں اجماع بس نہیں صلاحیت رکھے گا اجماع سبب بننے کی منع صرف کے لیے. فعلان صبر کر اور ویکھو نا انما جوئل تو ویکھو نا شرطن تاکہ نہ تصرف کریں
کیونکہ علمیت منافی ہے کس کے؟ الف لام کے بھی اور اضافت کے بھی. پس جب دونوں ممتنع ہو گئے علمیت کے ساتھ تو جائز ہے یہ کہ منع ہو وہ جو تابع ہیں دونوں کے. کون؟ تنوین تے کسرہ. سنیں اے وجائی اگے جی. فعلى هذا لو سمي بمثل لجام لا يمتنع صرفه لعدم علميته في العجمة. اب اس قانون کے مطابق فارسی میں تھا لگام کی، اس کو عربی میں نقل کیا اسی معنی میں. اور جی کوڑے چ منہ چ صرف کاف کو نہیں سیگا تو لام نال بدلا تصرف ہویا کہ نہیں ہویا؟ ہونے کے بعد اب یہ بن گیا عربی. اجمیری گئے عربی ہونے کے بعد اب اگر یہ نام رکھ دیں کسی کا تو یہ علمیت کی وجہ سے غیر منصرف نہیں ہوگا، کیونکہ اجماع ہونا ختم ہو چکا ہے. اب کو سبب تو نال کلمہ غیر منصرف نہیں ہوندا. کیا کہ جی لہذا اس قانون کے مطابق اگر نام اگر وہ علم نہ ہو، پہلے کلمہ عربی بن جائے، کلمہ عربی بن جائے اور اجماع ہونا ضعیف ہو جائے، پھر وہ کلمہ بن جائے علم، تو یہ غیر منصرف نہیں ہوگا. کیونکہ کو سبب ہے کون؟ علم. علم. بس اس پر اس پر اگر نام رکھا جائے لجام کی مثل کے ساتھ مثل سکا تو نہیں مانے ہوگا صرف اس کا، یعنی غیر منصرف نہیں ہوگا بابجا نہ ہونے لجام کی علمیت کے اجماع میں. وہ تھے علم نہیں سیے جی. پس اس پر اگر نام رکھا گیا لجام کی مثل کے ساتھ تو نہیں ممتنع ہوگی صرف اس کی باوجہ نہ ہونے لجام کی علمیت کے اجماع میں. شاباش جی. پر اگر نام رکھا گیا لجام کی مثل کے ساتھ تو نہیں ممتنع صرف اس کی باوجہ نہ ہونے لجام کی علمیت کے اجماع میں. وشرط الثانی احد الامرین تحرف الحرف الاوسط او الزیادة على الثلاثة ای على ثلاثة احرف. بس دو شرطیں ہیں اجماع کے منع صرف کی تاثیر، منع صرف میں تاثیر کرنے کے لیے. دو شرطیں ہیں. ایک یہ ہے کہ وہ اجماع علم کے ضمن میں ہو، یعنی جب وہ عجم سے نقل ہوا ہے تو عربی میں وہ کیا ہو؟ علم ہو. اولاً علم ہو. ایک شرط. دوسری شرط ہے دو امروں میں سے ایک. دوسری شرط ہے دو امروں میں سے ایک کہ یا اگر ثلاثی ہو تو متحرک الاوسط ہو، ثلاثی ہو متحرک الاوسط ہو یا وہ زید الثلاثہ ہو یا وہ زید الثلاثہ. کیا کہ جی دوسری شرط اجماع کے منع صرف میں تاثیر کرنے کے لیے دوسری شرط احد الامرین ہے، یعنی اگر وہ ثلاثی ہے تو پھر متحرک الاوسط ہو یا زید الثلاثہ یا اے شاباش سے لئلا یعارض لا يعارض الخفۃ احد السببین. وجہ یہ ہے کہ اگر وہ ثلاثی ساکن الاوسط ہوا، ثلاثی تو یہ تو بالکل خفیف ہے. سنیں تو سببین میں سے یہ جو ہے نا خفت اس کا معارض پایا جائے گا کہ یہ خفیف ہے، اس کی وجہ سے کلمہ غیر منصرف نہیں ہو سکتا، لہذا متحرک الاوسط ہوگا. یہ ثقیل ہے ساکن الاوسط، زید الثلاثہ ثقیل ہے ثلاثی متحرک الاوسط سے. یہ وجہ ہے کہ وہ جو ہے نا ثلاثی ساکن الاوسط نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کیا ہو یا ثلاثی تاکہ شکل پیدا ہو جائے. ہاں جی اس کی دلیل دیتے ہیں تاکہ نام معارض آ جائے خفت سببین میں سے ایک کے. کیونکہ اگر وہ ثلاثی ساکن الاوسط ہوا نا تو وہ خفیف ہوگا، اس کی خفت یا علمیت کے معارض ہو جائے گی یا اجماع ہونے کے خفت، تو پھر اس وجہ سے وہ سبب نہیں بن سکے گا. سبب جب سبب نہیں بنے گا تو کلمہ غیر منصرف نہیں ہوگا. سمجھے ہی کہ ثلاثی ساکن تیسری صورت یہی ہے نا کہ ثلاثی ہو اور تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ خفیف ہے،
اس میں جو خفت ہے یہ یا علم کے معارض بن جائے گی یا اجماع کے معارض بن جائے گا. تو لہٰذا اب ایک سبب گیا ایک رہ گیا کلمہ غیر منصرف نہیں ہوگا دھیان کر میں پلا بھی. اور شرط اجماع کی ثانی امرین کا ایک ہے وہ او ہوں نا شک تشکیق واسطے تو ان سوال کا جواب دیتا بھی او تنویع واسطے بھی پیچھے پڑھیا جی شک تشکیق کے لیے نہیں ہے. اور شرط اجماع کی ثانی احد الامرین ہے. کون ہے؟ چلو جی اوسط اسم صیغہ صفت ہے تو موصوف محذوف ہے. چلو جی حرف اوسط کا متحرک ہونا یا زائد الثلاثہ ہونا. او الثلاثہ کا الف لام عوض مضاف ہے یعنی 3 حرفوں پر زائد ہونا تاکہ نہ معارض آ جائے خفت کیڑی ثلاثی ساکن الاوسط کی سببین میں سے ایک کے شابہ جی. اور شرط اجماع کی دوسری امرین کا ایک ہے حرف اوسط. وہ سوال کا جواب ہے کہ یہ اور شک کے لیے نہیں ہے تنویع کے لیے. حرف اوسط کا متحرک ہونا یا زیادتی علی الثلاثہ یعنی 3 حروف پر زیادتی تاکہ نام معارض آ جائے خفت سببین میں سے ایک کے. اول الثلاثہ بر الف لام عوض مضاف لے کے جی شابہ جی. ثانی احد الامرین ہے حرف اوسط کا متحرک ہونا یا زائد علی الثلاثہ ہونا یعنی 3 حرف پر زیادتی تاکہ نام معارض آئے خفت سببین میں سے ایک. کیڑی خفت؟ ثلاثی ساکن الاوسط کی. سنے ہی ایک منٹ آشے میں کی میں احد الامرین گئے ہیں سیب وے اور اکثر نحوی اس بات کی طرف کہ شرط ثانی زیادہ علی الثلاثہ جی ایک کوئی ہے بس نہیں اعتبار تحرک الاوسط کا. انہوں نے کہ دوسری شرط صرف بس سنے تحرک الاوسط وجہ ثلاثی خود کیا ہے خفیف ہے اور وضع کلام عجب کی تنہ دے دی ہوندی نے لمے لمے کلمے ہوندے نے جی جی ایتھے تنہ والے دی گل ہوندی کوئی کڑک ہوئے تو کڑوک اگا لمک گئے. اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ صرف ایک کوئی شرط ہے کیڑی یہ علامہ نے شرط لگائی ہے کیڑی کہ ثلاثی متحرک الاوسط ہو تب بھی ٹھیک ہے. ثلاثی متحرک الاوسط ہو تب بھی ٹھیک ہے. اتے ویکھو لِأَلَّا يُعَارِضَ الْخِفَّةَ وَأَخَذَ سَبَبَيْن کیونکہ اجمی بے مجرد کون ہی ثلاثی کیڑا مشابہ ہو گیا کس کے کیونکہ خود کلمے خفیف کتنے ہوندے نے اور ہو گیا وہ گویا کہ نکل گیا کس سے کیونکہ اکثر کلام اجمیوں کی تو لمبی لمبی ہونی سنیوں تو لہٰذا ہون اے جڑین اندے وچ اجمع ہونے والا کام ضعیف ہو گیا. او اجمے تو لمبے لمبے کلمے ہوندے نے جی تے اے جڑا ہے نا ثلاثی بھی ہے تے ساکن الاوسط بھی ہے تے بالکل خفیف ہے تے عربیاں دی طرح ہے. اے مطلب کہ خفت معارض آ جائے گی سببین میں سے ایک یعنی اجمے کے لہذا اجمع سبب نہیں بنے گا ایک کو سبب رہے گا کیڑا اندر نال غیر منصرف نہیں ہوئے گا. اس واسطے نال اے بھی لانا تاکہ تھوڑا پار پہ جائے جی جی پیرا تے کھلو جائے اگے جی. فنوح منصرف هذا تفریع بالنظر الى الشرط الثانی. چلے وجو اب علامہ نے فرمایا فنوح منصرف آگے آ رہا ہے و شاتارو و ابراہیم و ممتانعون ہے بھی کہ کونی اگے دو تو فرمایا کہ نوح میں نوح جو ہے نا یہ کیا ہے یہ تفریع ہے شرط ثانی کی نظر سے یہ تفریع ہے شرط ثانی کی نظر سے کہ یہ اجمع ہے علم بھی ہے نوح علیہ السلام دا نا ہے علم بھی ہے لیکن نہ یہ زید الثلاثہ ہے نہ یہ ثلاثی اس لیے یہ منصرف ہے اس لیے ہاں جی کیا کہ جی
علامہ نے فرمایا فنوہم منصرفن، شارح صاحب فرماتے ہیں کہ یہ تفریح ہے نظر کرتے ہوئے شرط ثانی کی طرف، کہ نوحن میں علمیت بھی ہے اجمہ بھی ہے، لیکن ایک شرط نہیں ہے کہ ثلاثی تو ہے لیکن یہ متحرک الاوسط نہیں ہے، ساکن الاوسط ہے، تو لہذا یہ کیا ہے؟ یہ منصرف ہے۔ پس نوحن وہ سمجھ آ گئی منصرف ہے، یہ تفریح ہے نظر کرتے ہوئے شرط ثانی کی طرف، اور دو امرہ میں جو ایک اور دو میں کوئی نہیں جی۔ نوحن منصرف ہے، یہ تفریح ہے نظر کرتے ہوئے شرط ثانی کی طرف۔ شاباش جی۔ منصرف ہے، یہ تفریح ہے نظر کرتے ہوئے شرط ثانی کی طرف۔ فانصراف نوح انما ہوا الانتفاع شرط ثانی۔ بس لہذا نوح منصرف جو ہے اس لیے کہ اس میں شرط ثانی کوئی نہیں، نہ یہ زائد الثلاثہ ہے نہ یہ ثلاثی، متحرک الاوسط ہے، اس وجہ سے یہ کیا ہے؟ پس نوح کا منصرف ہونا محض وہ شرط ثانی کے انتفاع کی وجہ سے ہے جی۔ نوح کا منصرف ہونا وہ شرط ثانی کے انتفاع کی وجہ سے ہے جی۔ نوح کا منصرف ہونا بعض وہ شرط ثانی کے انتفاع کی وجہ سے۔ وہذا اختیار المصنف لأن العجمة سبب ضعيف لأنه أمر معنوي فلا يجوز اعتبارها مع سكون الأوسط وأمت أوكي فإن له علامة مقدرة تظهر في بعض التصرفات فله نوع قوة فجاز أن يعتبر مع سكون الأوسط وألا يعتبر۔ اے شاباش ہے، سوال ہے اس کا جواب، سوال ہے اس کا جواب پیچھے وہ ہندن پڑھا تھا کہ وہ کیا ہے؟ منصرف تانیث مانوی ہو نا، تانیث مانوی، اس کے لیے علم ہونا بھی شرط ہے، اور تحتم کی شرطوں میں سے یہ ہے کہ تین امروں میں سے وہ تھی اجمہ دی گل نہیں، اجمہ تو ہونا ہے کہ تانیث مانوی ہو، کیا ہو؟ تانیث مانوی ہو، تو اس میں ایک تو تانیث مانوی ہوئی، دوسرا علم، تیسرا تین امروں میں سے ایک زائد الثلاثہ ہو جیسے زینب، یا ثلاثی جیسے یا ثلاثی ساکن الاوسط ہو تو پھر اجمہ ہو، ثلاثی جیسے ما ہو جور ہو، سمجھ آ گئی؟ اب تانیث مانوی کے اندر ثلاثی ساکن الاوسط اجمہ ہو کا لحاظ کیا ہے، کا لحاظ کیا ہے، یہاں لحاظ کوئی نہیں کیا، یہاں یہ ہے کہ اجمہ ہو علم ہو تو صرف یا زائد الثلاثہ ہو، یا اگر ثلاثی ساکن الاوسط ہوا تو وہ منصرف ہوگا۔ تو ہندن وہاں دونوں طرح جائز تھا، ہندن میں کہ تانیث مانوی ہے، علمیت ہے، تعتم کی شرط کوئی نہیں، لہذا منصرف ہے، لیکن دو سبب ہیں لہذا غیر منصرف بھی جائز ہے۔ سنے ہی تو یہاں نوح جو ہے اس میں بھی تو یہی ہونا چاہیے تھا کہ منصرف بھی جائز ہو، اور لیکن علامہ کہتے ہیں صرف یہ منصرف ہے، صرف یہ، اس کا علامہ جامی صاحب نے جواب دیا کہ یہ مصنف کا اختیار ہے، یہ کہ اندہ غیر ہی نوحن کا ہندن، کہ باقی ناویوں کے نزدیک نوح بھی ہندن کی طرح ہے، جس طرح ہندن میں دو سبب ہیں، کون؟ تانیث مانوی اور علمیت، تو دونوں طرح جائز ہے، نوحن کے اندر بھی اجمہ ہے اور علمیت ہے، دونوں طرح جائز ہے، لیکن علامہ کی تحقیق یہ ہے کہ نوحن صرف منصرف ہے، دونوں وجہ جائز نہیں ہے، اس کا آگے وہ ساری تفصیل آ رہی۔ کیا کہ جی علامہ جامی الرحمہ سوال کا جواب دیتے ہیں، سوال یہ ہے کہ تانیث مانوی میں شرط تھی، تانیث مانوی کے اندر ثلاثی ساکن الاوسط اجمہ ہو تو اس کا لحاظ تھا، بھئی تانیث مانوی ہو علمیت ہو تو تین میں سے کوئی ایک پایا جائے تو
وہ غیر منصرف ہو جائے گا. ہو جائے گا. جی وہ تو ہوگا جی. لیکن اگر تینوں میں سے کوئی بھی نہ ہو نہ ہو تو وہاں وہاں دو طرح جائز تھا, منصرف بھی ٹھیک تھا, غیر منصرف بھی. ہندن. جی یہاں جو نوحن ہے اس کے اندر اجماع ہے, علمیت بھی ہے, تعتم کی شرط نہیں ہے, تو دونوں طرح جائز ہونا چاہیے تھا. جبکہ علامہ کہتے ہیں صرف یہ, منصرف ہے. اس کا علامہ جامی صاحب نے جواب دیا کہ یہ مصنف کا اختیار ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہندن میں تو دونوں طرح جائز ہے, یہاں صرف یہاں صرف منصرف پڑھنا ہے. غیر منصرف نہیں ہے, باقی اس کو دونوں طرح پڑھتے ہیں. تو وہ سنو, وجہ یہ ہے کہ اجماع سبب ضعیف ہے. جی اجماع سبب ضعیف ہے. کی ذوف اندے وچ بھی اینو پولیو دے ٹیکے کو نہیں لگے جی, اس لیے کہ یہ امر مانوی ہے. لیسا لہو علامت لفظیت, اجمے وچ کوئی لفظی علامت کوئی نہیں نا, صرف ایک امر مانوی ہے نا. بھی یہ کلمہ بھئی ساری زبان دا کلمہ ہے. آج جنہیں سے لفظ بول رہے ہیں انہاں وچ اجمے ہونے کو ٹلی نہ بجلی ٹن ٹن, اجمے نے جو یہ کی میں کوئی نشانی کوئی نہیں ہے, کوئی لفظی نشانی کوئی صرف امر مانوی اعتبار ہے کہ اجماع ہے جی. سنیں, لہذا اجماع سبب ضعیف ہے. بولو اجماع سبب ضعیف ہے. ان دے نال اے شرط ثانی ملنی ہے تے حضرت اجماع کبھی ہونے نے جی, تا اجمے را سبب بننا ہے. علمیت سبب ہے, جی اجمے را تا سبب بننا ہے جدو شرط ثانی ہونی ہے. کیڑی؟ متحرک لفظ یا زید الاسم. اچھا سنیں, لہذا اس کا اعتبار سکون الاوسط کے ساتھ جائز نہیں ہے. اس کا اعتبار سکون لفظ کے ساتھ جائز نہیں. کیونکہ نری خفت آ گئی ہے. تانیث مانوی اس کے لیے قوت ہے. کیا ہے؟ قوت ہے. تانیث مانوی کے لیے علامت مقدرہ ہے جو تصغیر کے اندر خود تا زہر ہو جاتی ہے. تو لہٰذا پھر جب زہر ہو جاتی ہے تو اس کے لیے قوت ہے. اس کے لیے قوت ہے. کس کے لیے؟ تانیث مانوی کے لیے. اب باقی تینوں چیزیں تحتم کی شرط نہ ہو تو تانیث مانوی میں قوت ہے, ایک تانیث مانوی ایک علمیت, لہٰذا وہ کلمہ دونوں طرح جائز ہے. تانیث مانوی کا اعتبار کریں یہ بھی جائز ہے, پھر کلمہ کیا ہوا؟ غیر منصرف ہوا. ہند دو, اور اگر نہ لحاظ کریں تو یہ بھی جائز ہے, پھر منصرف ہو. ہندن. آگے سمجھے, صرف یہ فرق ہے. اجماع امر مانوی ہے, ضعیف ہے, لفظوں میں کوئی شے نہیں ہے, برخلاف تانیث مانوی کے تصغیر میں وہ کیا ہو جاتی ہے؟ ظاہر ہو جاتی ہے. لہذا اس کے اندر قوت ہے, لہذا اس کا اگلی تحتم کی شرط نہیں پائی گئی. اس اکیلے کا سبب اعتبار کرنا جائز ہے, برخلاف اجمے کا کہ جب اس کے تحتم کی شرط نہیں ہے, شرط ثانی, تو اس کا اعتبار کرنا ٹھیک نہیں ہے. یہ علامے کی تحقیق ہے. کیا کہ گاموں علامہ ابن حاجب کی دلیل یہ ہے, اس لیے کہ اجماع جو ہے وہ سبب ضعیف ہے. کیوں سبب ادعوی دلیل اس لیے کہ یہ امر مانوی ہے, لفظوں میں کوئی شے نہیں ہے, لہذا نہیں جائز اعتبار کرنا اجمے کا مع سکون لفظ, کیونکہ سکون اوسط میں تو نری خفت ہی خفت ہے, تو یہ بھی امر مانوی ہے تو مزید خفت ہو جائے گی. لہذا اب سبب نہیں بنے گا. اور بہرحال تانیث مانوی جو کتنا ٹائم لگا گیا, ادھی جامی پڑے گی. کیونکہ اس کے لیے علامت مقدرہ ہے جو ظاہر ہوتی ہے بعض تصرفات میں, یعنی تصغیر میں. تو تا جب زہر ہو جاتی ہے تو اب تا اس تانیث مانوی کے لیے ایک قسم کی قوت ہے. جب قوت ہے ایک قسم کی کہ وہ زہر ہو جاندی, لہذا اب اس کا اعتبار کریں یہ بھی جائز ہے, یعنی کلمہ غیر منصرف نہ کریں. یہ بھی جائز ہے, یعنی کلمہ منصرف. اور یہ اختیار ہے مصنف رحمہ اللہ کا. کو کھانے چ پیری جے, اس لیے کہ اجماع سبب ضعیف ہے, اس لیے کہ اجماع اے ذوف دی دلیل پہلے دیسی بھی کیوں بھی اجماع سبب ضعیف ہے, لہذا کلہ کم نہیں دے سکتا. اور ذوف تے دلیل کی, ذوف تے دلیل اس لیے کہ اجماع امر مانوی ہے. امر مانوی تے دلیل کیوں دے تو کوئی لفظی علامت کوئی نہیں, پس نہیں جائز اعتبار اجماع کا.
سکون الاوسط کے ساتھ. مثلا نوحن میں کس میں؟ نوحن، لوتن، ہودن، یہ سارے اجماع ہیں، ان میں نہیں ان کا اعتبار کر سکتے. نوحن، لوتن، ہودن ایشا بس ہے. اور بہرحال تانیس مانوی، کیونکہ اس کے لیے علامت ہے مقدرہ، ظاہر ہو جاتی ہے بعض تصرفات میں. کیسے؟ جیسے پس تانیس مانوی کے لیے ایک قسم کی قوت ہے، پس جائز ہے یہ کہ اعتبار کیا جائے کس کا؟ سکون الاوسط کے ساتھ، اور یہ کہ اعتبار نہ کیا جائے. اور ہندن میں جی اختیار ہے مصنف کا، اس لیے کہ اجماع سبب ضعیف ہے، اس لیے کہ اجماع امر مانوی ہے، پس نہیں جائز اعتبار اجماع کا مع سکون الاوسط کے ساتھ. اور بہرحال تانیث مانوی کیونکہ اس کے لیے علامت مقدرہ ہے جو ظاہر ہو جاتی ہے بعض تصرفات میں، پس تانیث مانوی کے لیے ایک قسم کی قوت ہے، پس جائز ہے یہ کہ اعتبار کیا جائے تانیث مانوی کا سکون الاوسط کے ساتھ، اور یہ کہ نہ اعتبار کیا جائے. اور تو دیکھنا شیف ترجمہ کرو حاضہ، اور یعنی منصرف پڑھنا کس کا؟ یہ اختیار ہے مصنف کا، کیونکہ اجماع سبب ضعیف ہے. اختیار المصنف گیز مخشری اس بات کی طرف کہ نوحن ہندن کی طرح، گویا کہ اس نے قیاس کیا اجماع کو کس کر؟ شیخ رضی نے آکھے ہنجے ٹھوکی سو، سمجھیا؟ کیونکہ لوتن بھی تو ہو نوحن کی طرح ہے. لوت کلام عرب میں کبھی بھی غیر منصرف نہیں سنا گیا، کبھی بھی غیر منصرف نہیں سنا گیا. سنیں تے تانیث مانوی، اوہ سوال دا جواب ہے کہ تانیث مانوی کے اندر کیوں اعتبار کیا ہے؟ اس لیے کہ اس میں قوت ہے، اس میں کہ بعض تصرفات میں وہ ظاہر ہو جاتی ہے. اجماع تو چیز ہی کو نہیں ہے کہ صرف اعتباری شے ہے. جی منع کر بگا منہ. اور یہ اختیار کیا مصنف رحمہ اللہ نے، اس لیے یہ اختیار ہے وہ بھلا ہوئی، یہ اختیار ہے مصنف رحمہ اللہ کا، اس لیے کہ اجماع سبب ضعیف ہے، اس لیے کہ اجماع امر، بس نہیں جائز اجماع اعتبار کرنا اجماع کا سکون. اور بہرحال تانیث مانوی تانیث مانوی کے لیے علامت مقدرہ ہے، ظاہر ہو جاتی ہے بعض تصرفات میں اور تصغیر وغیرہ میں. لہذا پس تانیث مانوی کے لیے ایک قسم کی قوت ہے، اعتبار کیا جائے تانیث مانوی کا سکون الاوسط کے ساتھ. لہذا ہندن میں تو دونوں طرح جائز ہے، نوحن صرف منصرف ہے. جی بس.